مفتی صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخی کلمات کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اس بات کا پس منظر کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جو ہے وہ جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام ایک مختصر بات کرتے ہیں اور اس مختصر بات سے بہت سارے پہلوؤں کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ اس کا کچھ پس منظر میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ قبیلہ بنی مخزوم، اس کی ایک خاتون تھیں اور یہ قبیلہ بہت زیادہ معزز قبیلہ شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی ایک خاتون نے چوری کی جن کا نام تھا فاطمہ۔ تو اب جب اس قبیلے کی خاتون نے چوری کی نا، تو اب اس قبیلے والوں کو ایک پریشانی لاحق ہو گئی کہ ہمارا قبیلہ تو بدنام ہو جائے گا جب حد جاری ہوگی، تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے جو ہے وہ یہ طے کیا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش کی جائے اور کوئی ایسا شخص سفارش کرے کہ جو سرکار علیہ السلام کا بڑا محبوب ہو اور سرکار علیہ السلام کو اس سے بڑی محبت ہو۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب ترین جو اس وقت شخصیت مقرر کی گئی وہ حضرت اسامہ بن زید تھے۔ تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ جا کر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش کریں، اور ان کو بڑا قائل کرنے کی کوشش کی، تو وہ بالآخر مان گئے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے اور سرکار علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور یہ بڑی معزز قبیلے کی خاتون ہے، تو اس کو درگزر کر دیا جائے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، جلال میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے سلسلے میں تم شفاعت کر رہے ہو؟ پھر سرکار علیہ السلام نے وہاں پر جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے لوگوں، تم سے پہلے لوگ اسی لیے گمراہ ہوئے کہ اگر ان کا کوئی معزز شخص کوئی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی عام آدمی کوئی چوری کرتا، کوئی جرم کرتا، تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود جاری کرتے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ یہ سرکار علیہ السلام نے جملہ فرمایا تو اس ماحول میں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرما کر بہت ساری جہتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ جو سرکار علیہ السلام کی خصوصیت ہے نا کہ مختصر جملے ہیں لیکن کمال اس کے اندر پہلو موجود ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو ہے نا وہ ہر حال میں نافذ ہو کر رہے گا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنا ہی معزز شخص ہو، چاہے کسی کا بھی اس سے تعلق ہو، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کی حدود کے سلسلے میں کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اسلامی حکومت کا پہلا بنیادی اصول ہے، بہت پیاری بات، کہ اگر آپ نے کہیں پر اسلامی حکومت قائم کرنی ہے تو وہاں پہ حاکمیت اللہ ہی کی ہوگی، اور اس حاکمیت کے تحت ہر فرد شامل ہوگا، کسی کو اس سے استثناء نہیں دیا جائے گا۔ تو پہلی چیز تو سرکار علیہ السلام نے یہاں پہ اشارہ دیا۔ دوسرا، سرکار علیہ السلام نے اس میں اس بات کی جانب اشارہ فرما دیا کہ اگر تم نے اپنے ماحول کو قائم رکھنا ہے تو وہاں پر عدل و انصاف کا قیام ضروری ہے، اور اس عدل و انصاف کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی سے دشمنی بھی ہے نا، اور معاملہ یہ ہے کہ اگر عدل و انصاف قائم کیا جائے تو وہ ہمارے دشمن کے حق میں فیصلہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو۔ تو یہاں پہ سرکار علیہ السلام نے اس بات کی جانب اشارہ فرما دیا کہ عدل تو ہر حال میں قائم ہوگا، چاہے یہ فاطمہ مخزوم قبیلے کی ہو، چاہے وہ فاطمہ محمد کی بیٹی ہو، عدل جو قائم کرنا ہے، نظام جو قائم کرنا ہے وہ ضرور قائم ہو کر رہے گا۔ بالکل صحیح، عدل سے معاشرہ چلتا ہے۔ پھر اسی سے اگر ہم دیکھیں تو مزید ایک اور چیز ملتی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا نا، تو ابھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی جرم نہ کیا ہے، نہ وہ کریں گی اس طرح کا معاملہ، لیکن یہ جملہ ارشاد فرما کر سرکار علیہ السلام نے اس جانب اشارہ کر دیا کہ اسلام میں اقربا پروری نہیں چلتی، اگر نبی کی بیٹی بھی ہوں تو وہ بھی اسلام کے جو احکامات ہیں اس کی پاسداری کریں گی اور اسلام کے حکم کی پابندی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی قرابت دار ہو تو اس کو تو استثناء مل جائے، اور اگر کوئی دوسرا دور کا ہو جس کے تعلق رشتہ داری نہ ہو تو وہ مجرم قرار دے دیا جائے۔ تو اقربا پروری اسلام میں نہیں ہوتی، سرکار علیہ السلام نے اس جانب بھی اشارہ فرما دیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اندر جب انصاف قائم کر دیا نا، تو آگے کے لیے ہمیں راہ عمل دے دیا کہ جب بھی تمہیں نظام قائم کرنا ہے تو اس کے اندر
کسی کو کوئی استثناء نہ دینا تاکہ تمہارا نظام اچھے طریقے سے چل سکے. اب اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے ماحول کو دیکھیں، تو ہمارا معاملہ بڑا برعکس ہے کہ جب ہمیں کسی سے دشمنی ہوتی ہے نا تو اس کی اچھی بات بھی ہمیں بری لگنی شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. اور جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی برائیاں بھی ہمیں پھول نظر آتی ہیں. اور نتیجہ پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم عدل قائم کر سکتے ہیں، نہ پھر ہم جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ اسلام کے جو بنیادی قوانین ہیں اس کو نافذ کر سکتے ہیں. آج ہمیں کسی اور چیز کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات میں اشارہ فرما دیا کہ عدل قائم کر لیں ہم، اور اسلامی احکامات جو ہے اس کے سلسلے میں کسی کی کوئی سفارش نہ ہو، تو ہمارا یہ معاشرہ وہ انقلابی معاشرہ بن سکتا ہے، وہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے کہ جہاں پہ سکون بھی ہوگا، جہاں پہ راحت بھی ہوگی، جہاں پہ چین بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اب توریت اور انجیل کے احکامات کو قائم کر دیتے، نافذ کر دیتے، تو رزق ان کے پاس ان کے پیروں میں سے آتا اور ان کے اطراف میں سے رزق دوڑ کر ان کے پاس آتا. یہ مفہوم ہے آیت مقدسہ کا. تو ذرا غور کریں کہ اگر ہم آج پریشانی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہمیں معاشی پریشانی کا شکار ہیں، ہمارے یہاں پہ سسٹم نہیں بن پا رہا ہے، تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھیں، کمال حکمت کو دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کے اندر کیا زبردست حکمت بیان فرمائی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر عدل نہیں کرو گے تو پچھلی قوموں کی طرح تم بھی برباد ہو جاؤ گے. اشراف کے لیے الگ قانون اور غریبوں کے لیے الگ قانون، یہ نہیں ہو سکتا. قانون ایک ہی چلے گا تو ملک چل سکتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مختصر جملے کے اندر ہمیں پورا لائحہ عمل دے دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے حکومت کو چلانا ہے، کس طریقے سے حکومت جو ہے وہ کام کر سکتی ہے، معاشرہ کیسے ترقی پا سکتا ہے، اور معاشرے کے تنزلی کے اسباب کیا ہیں، وہ اس ایک مختصر جملے کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرما دیا. اس کو دیکھیں، اپنی زندگی میں نافذ کریں، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چھوئیں گی. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا